تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا۔ شمع کہہ رہی ہے اقبال سے کہ جو لوگ چیزیں سمجھتے تھے وہ تو اب اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد اب تو حالات کی بہتری کی نوید سنا رہا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ انجمن سے وہ پرانے شعلہ اشام اٹھ گئے، ساقیہ محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا۔ آہ جب گلشن کی جمیعت پریشاں ہو چکی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا۔ شعلہ الشام، شعلے بھڑکنے والے، ساقیہ شراب پلانے والے، آتش بجام پیالے میں آگ، آہ افسوس۔ گلشن کہتے ہیں باغ، جمعیت جماعت کی صورت، پریشاں بکھرنا۔ وہ پرانے لوگ جن کو بہت زیادہ فکر تھی کہ مسلمانوں کے حالات صحیح ہو جائیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اور اب اقبال یہ تو جو کوششیں کر رہے کہ مسلمانوں کے حالات صحیح ہو جائیں، اس سے کیا فائدہ۔ مسلمانوں کا شیرازہ تو اب بکھر چکا ہے، اور اگر پھول کھلنے کے لیے اچھے وقت کا تو پیغام لے کے بھی آیا ہے تو کس کام کا۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بلائے بام آیا تو کیا۔ بجھ گیا وہ شعلہ جو مقصود ہر پروانہ تھا، اب کوئی سودائی سوز تمام آیا تو کیا۔ پھول بے پرواہ ہیں تو گھر میں نوا ہو یا نہ ہو، کارواں بے حس ہے آواز درا ہو یا نہ ہو۔ بسمل کہتے ہیں زخمی کو، تڑپ بے چینی، صبح دم صبح کے وقت، بالائے بام چھت پر، مقصود ہر پروانہ ہر پروانے کی ضرورت، سودائی کہتے ہیں دیوانے کو، گرم نوا شاعری سے جذبوں میں ہلچل پیدا کر دینا، کارواں قافلے کو کہتے ہیں۔ شمع کہہ رہی ہے اقبال سے کہ رات کے آخری حصے میں محبت کے زخمی کی حالت دیکھنے والی تھی، یعنی جب مسلمانوں کا آخری جھٹکے تھے عروج کے، وہ دیکھنے والی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا صبح کے وقت، اور اس کے محبوب نے چھت پہ آ کے اپنا جلوہ دکھایا تو کیا فائدہ کہ اس کے جلوے کو ترسنے والا تو رخصت ہو گیا۔ یعنی اب اگر تم اپنی پوئٹری لکھ بھی رہے ہو تو وہ بیکار ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ چاہتے تھے، جو کہ زندہ دل تھے، وہ تو سب جا چکے اس دنیا سے، اور وہ شمع تو بجھ گئی کہ جس پر جل مرنے کے لیے پروانے آیا کرتے تھے۔ اب تو کوئی دیوانہ بھی نہیں رہا کہ اس شمع کے گرد چکر لگائے۔ اے شاعر، اے پوئٹ، شمع کہہ رہی ہے اب تو جتنے بھی پوئٹری لکھ دے، جتنے بھی ولولہ والی شعر لکھ دے، یہ ملت کے کان پہ ان کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ یہ بے حس لوگ ہیں، یہ قافلہ ہی بے حس ہو چکا ہے۔ شمع محفل ہو کہ تو جب سوز سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانہ رہے۔ رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے۔ شمع اقبال سے کہہ رہی ہے کہ علامہ اقبال، آپ تو شمع محفل تھے، لیکن ایسا لگتا ہے آپ سوز سے خالی تھے، اور آپ میں جذبہ نہیں تھا، اور جو تیرے پروانے تھے ان میں بھی کوئی جذبے موجود نہیں تھے۔ تو اگر چاہتا تو ان لوگوں کو محبت کے رشتوں میں باندھ سکتا تھا، لیکن تو یہ کر نہ سکا۔ شوق بے پرواہ گیا
فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے، وہ جگر سوزی نہیں، وہ شعلہ آشامی نہیں، فائدہ پھر کیا جو گرد شمع پروانے رہے۔ شمع کہہ رہی ہے کہ تیری محفل میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جن کے پاس شوق تھا، جن کے پاس پیشن تھا، اور ایک وہ تھے جن کی فکر جو تھی وہ آسمانوں پہ تھی۔ لیکن اب وہ جو جن میں شوق تھا اور جن میں فکر والے لوگ تھے وہ دونوں ہی اب نہیں باقی بچے۔ نہ تو وہ جگر سوزی ہے، اب کوئی محنت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور کوئی ایسا شعلہ بھی نظر نہیں آ رہا کسی انسان میں، کسی مسلمان میں کہ جو کہ آگے بڑھنے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ پھر فائدہ کیا ہے کہ تیرے ارد گرد جو ہیں وہ کچھ لوگ اگر منڈلاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تجھ سے۔ خیر، تو ساقی سہی، لیکن پلائے گا کسے؟ اب نہ وہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ مان لیا اقبال کہ تو ساقی ہے، تو شاعر ہے، تو بہت کیا کہتے ہیں فلاسفر ہے، لیکن تو کس کو پلائے گا، تو کس کو سمجھائے گا یہ باتیں؟ کیونکہ وہ سمجھنے والے باقی نہیں رہے۔ یعنی وزڈم موجود ہے اقبال کی، لیکن اس کو حاصل کرنے والے لوگ ہی موجود نہیں ہیں۔ اور ٹوٹی ہوئی مینا جو ہے وہ رو رہی ہے کہ اب کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جس میں کب میں ڈال دیا جائے، یعنی کوئی وزڈم حاصل کرنے والے لوگ ہی موجود نہیں ہیں۔ تو اقبال کی پوئٹری جو ہے اس کو سمجھنے والے لوگ ہی موجود نہیں رہے۔ آج ہیں خاموش وہ دشت جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، وائے ناکامی متائے کاررواں جاتا رہا، کاررواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جو قوم اتنے عروج پہ تھی آج وہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب دل سے اس بربادی کا احساس بھی ختم ہو کے رہ گیا۔ یعنی وہ بیاباں، وہ جنگل جہاں کبھی دیوانگی ہوا کرتی تھی، آج بالکل خاموش ہو کے رہ گئی وہ جگہ۔ کوئی پیشن نہیں ہے، کوئی جنون نہیں ہے، نہ وہاں لیلا رقص کر رہی ہے اور نہ کوئی لیلا کے دیوانے ہیں۔ یعنی کوئی نہ تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی لوگ موجود ہیں ایسے جن میں کوئی پیشن ہو آگے بڑھنے کا۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئیں، ستوت توحید قیام جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں، دہر میں عیش دواں آئین کی پابندی سے ہے، موج کی آزادیاں سامان شیون ہو گئیں۔ جن کے ہنگاموں سے بیابانوں میں رونق ہوا کرتی تھی اب وہ خالی ہو کے رہ گئے اور شہر مٹ گئے، اور جن نمازوں سے توحید کی شان و شوکت جھلکتی تھی وہ نمازیں جو ہیں وہ ہندوستان میں جو ہے وہ ختم ہو گئیں۔ یعنی بس ٹکریں مار رہے ہیں، کوئی پیشن نہیں ہے ان نمازوں میں۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ جا کے کسی سے پوچھیں اتحیات کے معنی کیا ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ اور اس دنیا میں جو ہمیشہ کی خوشی تھی وہ کہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا تھا اسلام کا، وہ شریعت پہ اب کوئی پابندی نہیں کرتا، اور جو موج کو دیکھو وہ بھی اب رونا شروع ہو گئی ہے۔ سامان شیون مینس رونے پیٹنے کا سبب۔ خود تجلی کو تمنا جن کے نظاروں کی تھی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئیں، اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابند نشیمن ہو گئیں۔ نور ایمن مراد ہے وہ کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب
کو رب ذوالجلال کے نور کی جھلک دکھائی گئی تھی۔ یعنی مین میسیج یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنی پستی پہ چلے گئے کہ ان کو اپنی منزل مقصود کا بھی اب احساس نہیں ہے کہ کس منزل کی طرف جانا ہے ان کا۔ اور اب جو بلبلیں تھیں، یعنی مسلمان جو تھے جو کہ اڑتے پھرتے تھے، جو کہ محنت کرتے تھے، جو کہ اسٹرگل کرتے تھے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ وہ اب قید ہو کے رہ گئے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے۔ اس کا افسوس ہے۔ وسعت گردوں میں تھی ان کی تڑپ نظارہ سوز، بجلیاں آسودہ دامن خرمن ہو گئیں۔ وسعت گردوں، آسماں کی وسعت، تڑپ کہتے ہیں بے چینی کو، نظارہ سوز، نظارے کو جلانے والی، آسودہ کہتے ہیں آرام کرنے والی، جو بجلیاں آسمان پر چمکتی رہتی تھیں اور جن کے نظارے سے دل میں تڑپ پیدا ہوتی تھی، اب وہ خرمن تک محدود ہو کے رہ گئیں۔ یعنی ان میں کوئی جنون، کوئی پیشن، کوئی واقع نہیں ہے اب لوگوں میں۔ دیدہ خمبار ہو منت کش گلزار کیوں، اشک پیہم سے نگاہیں گل بے دامن ہو گئیں۔ خون رونے والی آنکھ باغ کا احسان کس لیے اٹھائے کہ خون کے آنسوؤں نے نگاہوں کے دامن کو خود پھولوں سے بھر دیا ہے۔ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ یہ تمام پھر انالیسس کے بعد اقبال نے کہا کہ اچھا وقت آنے والا ہے، یہ جو شام غم ہے یہ دور ہونے والی ہے اور دوبارہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا، اور ان کو ایک امید نظر آ رہی ہے اس اندھیری رات میں۔ بزدہ اے پیمانہ بردار خمنستان حجاز، بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش۔ مزدہ کہتے ہیں خوشی کی خبر، پیمانہ بردار خمنستان حجاز، اسلام کی شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے، مراد ہے دین اسلام سے محبت کرنے والے۔ رندوں، یہاں مراد ہے سچے مسلمان۔ میسج شعر کا یہ ہے کہ بہت مدت کے بعد جو ہیں مسلمان اب ہوش میں آ گئے ہیں اور وہ دوبارہ گہری نیند سے اٹھ گئے ہیں اور دوبارہ اب انہوں نے اسٹرگل کرنا شروع کر دی ہے۔ نقد خودداری بہائے بادۂ اغیار تھی، پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے ناو نوش۔ نقد خودداری غیرت کی نقدی، بہائے بادۂ اغیار غیروں کی شراب کی قیمت، لبریز کہتے ہیں بھری ہوئی، صدائے ناو نوش پینے پلانے کی آواز۔ مسلمان قوم نے اپنی خودی، اپنی خودداری جو تھی وہ غیروں کے ہاتھ بیچ دی تھی، یعنی اپنے عقائد جو تھے، اپنے جو بلیف جو تھے، اپنے جو اصول تھے ان کو تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ اپنے اصولوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اقبال دوبارہ ہوپ دے رہے ہیں۔ ٹوٹنے کو ہے طلسم ماہ سیمیان ہند، پھر سلیمی کی نظر دیتی ہے پیغام خروش۔ طلسم کہتے ہیں جادو کو۔ ماہ سیمیان ہند، ہندوستان کے چاندی جیسے چاند، مراد ہندوستان کے حسین۔ سلیمی ایک عرب حسینہ کا نام۔ پیغام خروش، جذبہ محبت کو جگانا۔ یہاں اقبال پریڈکشن کر رہے ہیں اس شعر میں کہ ہندوستان سے جو ہے وہ انگریزوں کا جو طلسم ہے وہ ختم ہونے والا ہے، ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے، اور عرب کی محبوبہ کی نظر پھر سے اپنے جو لوگ ہیں ان کے جوش اور جذبے پہ ہے، یعنی مسلمان جو ہیں پھر سے بیدار ہوں گے، دوبارہ جوش پیدا ہوگا ان میں۔ پھر یہ غوغا ہے کہ لا ساقی شراب خانہ ساز،
دل کے ہنگامے میں مغرب نے کر ڈالے خاموش. یعنی ہر طرف یہی شور ہے کہ دوبارہ ہمیں اسلامی بیلیفس لا کے دے، اور ہمارے بیلیفس خراب کر دیے تھے مغرب والوں نے. نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگامہ خاموشی نہیں، ہے سحر کا آسماں خورشید سے مینا بدوش. پیرا گیت گانے والا، ہنگام خاموش، چپ کا ماحول. سحر کہتے ہیں صبح کو، خورشید سورج. اقبال تو پھر سے پوئٹری لکھنا شروع کر دے، یہ چپ رہنے کا وقت نہیں ہے. اور آسمان نے بھی سورج کی سرائی کاندھے پہ اٹھا لی ہے. یعنی اندھیری رات کٹ چکی ہے مسلمانوں کی، اب اچھا وقت آنے والا ہے. کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش. آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوز جوہر گفتار سے. شاعری جزویست از پیغمبری، شاعری پیغمبری ہی کا ایک حصہ ہے. محفل ملت مراد قوم کے لوگ یعنی مسلمان. پیغام سروش فرشتے کا پیغام. بیدار کر دے جگا دے. وعدہ دیدار جھلک دکھانے کا وعدہ. سوز جوہر گفتار پر اثر گفتگو با مقصد شاعری. میسج یہ ہے کہ تو اپنی شاعری کر اور اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو جگا، اور عزت اور عظمت کا زمانہ آنے والا ہے، اور اپنے شعر کے ذریعے ملت کے دلوں میں سوز و گداز پیدا کر، جذبے پیدا کر، پیشن پیدا کر، پازیٹیوٹی پیدا کر. رہزن ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا، بہر تھا صحرا میں تو گلشن میں مثل جو ہوا. رہزن ہمت حوصلہ ختم کرنے والا. ذوق شوق کو کہتے ہیں. تن آسانی سستی. بحر سمندر کو کہتے ہیں. گلشن باغ کو. مثل جو ندی کی طرح. تیری ہمت کو جو ہے وہ آرام طلبی کی عادت ہو گئی ہے. جب تک تو صحرا میں تھا، یعنی تو اسلام کی سادگی سے جڑا ہوا تھا، تو ایک سمندر کی طرح تھا. لیکن جب سے تو باغ میں آیا ہے تو ایک ندی کی طرح ہو گیا ہے. اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشاں کاروان بو ہوا. اصلیت کہتے ہیں حقیقت کو. جمعیت قوم کا اکٹھا ہونا، اتحاد. گل کہتے ہیں پھول کو. پریشاں بکھرا ہوا. کاروان بو خوشبو کا قافلہ. جب تو اپنی اصلیت پہ تھا، جب تیرے پاس کریکٹر تھا، تو ایک قوم میں تھا. لیکن جب سے تو نے اپنی اصلیت چھوڑی، یعنی جب سے تو ڈس آنیسٹ ہو گیا، اپنے اصول چھوڑے، تو پھر کیا ہوا؟ جیسے گل کو جب چھوڑ کے خوشبو بکھر جاتی ہے تو پھر گل میں کچھ نہیں بچتا، ایک دفعہ خوشبو اگر نکل جاتی ہے. اسی طریقے سے جب انسان میں کریکٹر ختم ہو جائے تو اس میں کچھ نہیں بچتا. زندگی قطرے کی سکلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا. جب انسان کے پاس کریکٹر ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے. وحید اقبال نے اس کو کمپیئر کیا ہے قطرے سے، کہ قطرہ جو ہے وہ بہت کچھ سکھا سکتا ہے. کبھی یہ قطرہ اگر سی پی میں چلا جائے تو پھر موتی بن جاتا ہے، کبھی یہ شبنم ہوتا ہے، اور اگر آگ سے ٹپکے تو آنسو بن جاتا ہے. پھر کہیں سے اس کو پیدا کر، بڑی دولت ہے یہ زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا. بیگانہ پہلو جذبوں سے خالی. مین میسج شعر کا یہ ہے کہ پیشن ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. اگر جذبہ ہے دل میں تو پھر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر جذبہ نہیں ہے، کوئی جنون نہیں ہے، تو پھر
کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اس دنیا میں. تو اقبال کہہ رہے ہیں اس کو کہیں سے پیدا کرو. آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا. آبرو انسان کی اس وقت باقی رہتی ہے کہ جب اس کا تعلق اپنی قوم سے ہو، اور اگر قوم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو انسان پھر رسوا ہوتا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. موج جب تک دریا میں ہوتی ہے تو اس کی حیثیت ہوتی ہے، اور جیسی دریا سے باہر تو اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے موج کو. اسی طریقے سے کمپیئر کیا ہے فرد کو. جب تک فرد کا تعلق قوم سے رہتا ہے تو وہ مضبوط رہتا ہے، اور اکیلا وہ کچھ نہیں ہوتا. پردہ دل میں محبت کو ابھی مستور رکھ، یعنی اپنی میں کو رسوائے صورت مینا نہ کر. پردہ دل، دل کا پردہ، مستور کہتے ہیں چھپا ہوا، میں کہتے ہیں شراب کو، صورت مینا شراب کی سراہی کی طرح. پردہ دل میں اپنی محبت کو ابھی مستور رکھ، یعنی اپنے پیشن کو ابھی چھپا کر رکھو. اپنا اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے سب کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ابھی اپنے دل میں رکھو. خیمہ زن ہو وادی سینہ میں مانند کلیم، شعلہ تحقیق کو غارت گرے کاشانہ کر. خیمہ زن، خیمہ لگائے ہوئے، پڑاؤ ڈالنا. وادی سینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ، یہاں مراد قدرت کے مظاہر ہیں. مانند کلیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح. شعلہ تحقیق، حقیقت تک پہنچنے کی آگ یعنی جذبہ. غارت گر، مٹانے والا. تو بھی صحرا میں جا، خیمہ زن ہو، اپنا خیمہ لگا. کس طریقے سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح. اور کیا کر؟ تحقیق کر، محنت کر، اسٹرگل کر، جستجو کر. اپنے گھروں میں ٹھکانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے باہر نکل، اپنے کمفرٹ زون سے نکل. شمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم، صرف تعمیر سحر خاکستار پروانہ کر. انجام ستم، ظلم کا انجام، صرف کہتے ہیں خرچ کر. تعمیر سحر، روشنی کے لیے، اجالوں کے لیے. خاکستار پروانہ، پتنگے کی راکھ. رات بھر شمع جلتی ہے، پروانے اس کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں. تو ان سارے پروانوں کو جمع کر، ان کی راکھ کو جمع کر، تاکہ شمع کو بھی پتہ چلے کہ اس نے جو ظلم کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا. یعنی صبح جب بیدار ہو تو اچھی صبح بیدار ہو اور اسٹرگل کر اور محنت کر. تو اگر خوددار ہے منت کشے ساقی نہ ہو، عین دریا میں حباب اسا نگوں پیمانہ کر. منت کش، احسان مند. ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، عین کہتے ہیں ٹھیک، حباب بلبلا، آسا کی طرح یعنی جیسا. نگوں کہتے ہیں الٹا، پیمانہ شراب کا پیالہ. میسج یہ ہے کہ اپنی سیلف ایکسٹیم نہ بیچو، اپنی خودداری نہ بیچو. اور اقبال کہہ رہے ہیں کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تجھے خودداری کا سبق چاہیے تو بلبلے سے لے دریا میں، کہ وہ اپنا پیالہ الٹا رکھتا ہے، یعنی وہ دریا سے کچھ نہیں لیتا. کیفیت باقی پرانے کو ہو صحرا میں نہیں، ہے جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر. اب وہ مزہ نہیں ہے پرانی جگہوں پہ، اب تو نیا جنون پیدا کر اور اس کے لیے نئے طور طریقے سیکھ، نئی چیزیں سیکھ. خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے اگر، تو عصا افتاد سے پیدا مثل دانہ کر. اگر تم مکمل تباہ ہو گئے ہو
تو اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. جیسے بیج دوبارہ جب بوتے ہیں تو وہ نکلتا ہے، درخت بنتا ہے، اسی طریقے سے تو بھی جو ہے نئی راڈ بنا اپنے لیے، یعنی اسٹرگل کر، اپنی خودی کو ڈیولپ کر. ہاں اسی شاخ کہن پر پھر بنا لے آشیاں، اہل گل کو شہید نغمہ مستانہ کر. اس چمن میں پیرو بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. شاخ کہن پرانی ٹہنی، آشیاں کہتے ہیں گھونسلے کو، اہل گلشن باغ والے، شہید نغمہ مستانہ مراد ہے پر اثر شاعری سے متاثر کرنا. چمن کہتے ہیں باغ کو، پیروی کرنے والا، تلمیذ شاگرد، گل پھول، سراپا سر سے پاؤں تک، نالا بن جا فریاد بن جا. اس شاخ کہن کو پھر اپنا گھر بنا لے، اور یہ جو دنیا ہے اس کو پھر اپنا پوئٹری سنا اور ولولہ پیدا کر لوگوں میں. اور اس چمن میں یا تو بلبل کی طرح یا پھول کی طرح رہ. بلبل ہمیشہ جو ہے وہ روتی رہتی ہے، اور تو نوا پیدا نہ کر، یعنی جذبے پیدا نہ کر. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے رہنا چاہیے کہ ہلچل پیدا کرے اور جذبے پیدا کرے. اقبال. کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو، لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو. یعنی ہونٹ کھول دے، یعنی مراد آواز پیدا کر، شاعری کر. یہ ہے کہ شبنم کی طرح تو کیوں خاموش رہے، تیرے لیے یہ لازم ہے کہ تو اپنی زبان کھول اور پوئٹری لکھ اور کائنات میں ہلچل پیدا کر. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. باراں جو ہیں وہ بارش کو کہتے ہیں. تو شمع کہہ رہی ہے شاعر سے کہ تیرا جو وجود ہے ایک کسان کی مانند ہے، جو عملی سطح پر بیج بھی، کھیتی بھی، بارش بھی، اور اس سے آنے والی فصل بھی. یعنی تو جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے. راستے سے لے کے منزل تک سب تیرے وجود کی خبر دیتے ہیں. اور تیرا دل طوفان سے کیوں گھبرانے لگا ہے آج کل، جبکہ تو ملا بھی ہے، تو سب کچھ ہے، سمندر بھی، کشتی بھی، ساحل بھی. تیرے وجود کے بغیر یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں. یعنی انسان میں بے انتہا پوٹینشیل، بے انتہا صلاحیتیں موجود ہیں. انسان کو صرف اپنے اندر دیکھنا ہوتا ہے اور ان کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اقبال کی پوئٹری کو اپلائی کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. دیکھ آ کر کوچے چاک گریباں میں کبھی، قیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو. شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو. شمع کہہ رہی ہے شاعر سے کہ کوچے میں آ کر دیکھ تو صحیح، تو جان جائے گا کہ یہ جو ساری فیلنگس ہیں کہ قیس بھی تو ہی ہے، لیلا بھی تو ہی ہے، صحرا بھی تو ہی ہے. اور تو اپنی ناسمجھی تو دیکھ، تو شراب پلانے والے کا محتاج بن گیا. یعنی تو جو ہے وہ
ڈپینڈ کرنے لگا لوگوں کے اوپر، جبکہ شراب کی شرائی، شراب پلانے والا، تو ان سب میں کسی کا ہی محتاج نہیں ہے۔ انسان کو کسی پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے سوائے اپنی ذات کے اور اللہ تعالیٰ کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تجھے چاہیے کہ تو شعلہ بن کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے گھاس پھوس سمجھے اور اسے جلا دے۔ تو کیوں خوفزدہ ہوتا ہے باطل قوت سے؟ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کسی سے خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اے بے خبر مسلمان، تو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور اس کو رائج کرنے کی ذمہ داری تجھ پہ ہے مسلمان، تجھ پہ ہے۔ اور تو جو ہے جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے کے آئینے کی چمک ہے، اور اس میں تو صاف صاف دیکھ سکتا ہے